صحافی اور صحافی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، صحافت کسے کہتے ہیں، ہم یہ جاننے کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سیاست اردو اخبار کے سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ اس وقت محمد نعیم وجاہت صاحب سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور روشنی ڈالتے ہیں صحافت کے بارے میں۔ وجاہت صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، آخر صحافت کی ذمہ داری ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے، صحافت ایک جو پیشہ ہے وہ عزت دار پیشہ ہے، مقدس پیشہ ہے۔ اس کا احترام ہم جتنا کریں گے نا، لوگ اتنا احترام ہمارا کریں گے۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہونی چاہیے، صحافت کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ صحافی کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ سماج میں کیا مسائل ہیں، عوام کن مسائل سے گزر رہے ہیں اور حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو ہم عوام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ہم آزو بازو اپنے اطراف اپناف کئی مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں انہیں پڑھ نہیں پاتی، انہیں دیکھ نہیں پاتی۔ ہم کو ہونا تو یہ چاہیے کہ غریب لوگ کن مسائل سے گزر رہے ہیں، انہیں حکومت سے کیا مدد چاہیے، علاقے میں کیا کیا مجبوریاں ہیں، لوگ کیسے پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہیں کیا، انہیں حکومت کی کون سی اسکیمات ہے جس سے انہیں فائدہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر صحافی کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دارانہ رول ادا کریں اور نہ صرف لوگوں کی مدد کریں بلکہ حکومت کی رہنمائی بھی کریں۔ اگر حکومت کے کچھ پالیسیوں میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غفلت ہے، یا پھر جو اس کو انجام دینے والی مشینری ہے وہ اپنے کام سے غفلت برت رہی ہے، تو اس کی نشاندہی کرنا بھی صحافیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی پہلے جو تھا پرنٹ میڈیا صحافت کا، پھر اس کے بعد آیا الیکٹرانک میڈیا اور اب چل رہا ہے سوشل میڈیا، اس کو میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے صحافت میں؟ دیکھیے، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے نا، پرنٹ میڈیا جو ہے آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے، صداقت ہوتی ہے کوئی بھی چیز کا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں آنے والی ہر چیز صحیح نہیں ہے، اس کو توڑ موڑ کے جوڑ کر کے مختلف انداز کو اس کو فیک نیوز کے طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، حقائق کچھ ہوا ہے بتایا کچھ اور بھی جا رہا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی خبروں پر زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، میں یہ نہیں بولوں کہ سوشل میڈیا کو اگنور کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس کوئی اچھے مسائل اس میں آتے ہیں تو ہم کو اپنی طرف سے کچھ الگ محنت کرتے ہوئے اس پر اپنی الگ اسٹوری بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور حکومت کی جانب سے چاہے کوئی بھی ادارہ ہو یا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ایک صداقت نامہ یعنی کہ ایکریڈیشن کارڈ جسے کہتے ہیں وہ جاری کیا جاتا ہے۔ کیا اگر سینئر صحافی کا ایکریڈیشن کارڈ اگر نہیں ہے تو کیا وہ صحافی نہیں ہے یا صحافت نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، اب تو پہلے کیا تھا، صرف رپورٹرز کو ایکریڈیشن کارڈ دیا جاتا تھا، لیکن ہم ہمیشہ اصلاحات آتے رہتے ہیں، آنے بھی چاہیے، کیونکہ ڈیسک پہ کام کرنے والا جو سب ایڈیٹر ہے وہ بھی میڈیا میں کام کر رہا ہے، اور فیلڈ پہ نکلنے والا جو بھی ہے وہ رپورٹر وہ بھی عوام کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ حکومت نے تھوڑے اصلاحات لائی ہیں، اب سب ایڈیٹرز کو بھی دیا جا رہا ہے اور مختلف زمرے بنائے گئے ہیں، ہم جیسا ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو ایکریڈیشن کارڈ دیا جاتا ہے یہ صحافی کی صداقت کا ایک وہ ہوتا ہے کہ کارڈ ہے، یہ سند ہوتی ہے کہ یہ حکومت کا مسلمہ جس کو حکومت نے تسلیم کیا ہے وہ صحافی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکریڈیشن کارڈ کی اجرائی میں بڑے پیمانے پر بے خطگیوں کی شکایتیں مل رہی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر محکمے میں بدعنوانی بھی ہو رہی ہیں، کرپشن بھی چل رہا ہے۔ اس پر حکومت کو اور جو محکمے کے جو انچارج ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہم کئی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا تھا تو چند لوگ صحافی جو ہے وہ گھوم رہے تھے، پولیس کی جانب سے ان کو پکڑا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے احکامات، حکومت کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے تھے کہ صحافیوں کو اجتناب دیا جائے، جیو جاری کر دیا گیا تھا۔ جب رپورٹر سے جب باہر نکل رہے تھے کوریج کرنے کے لیے تو پولیس کی جانب سے انہیں پکڑا گیا، تو جب پولیس کی جانب سے ان کا دستاویزات یا پھر کارڈ ایکریڈیشن کارڈ دیکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں کوئی صحیح دستاویزات نہیں تھے، تو ایسے چند لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا یا پھر انہیں اپنے خدمات انجام دینے سے روک دیا گیا۔ تو ہماری صحافیوں کی ایک بڑی بھیڑ وزیر داخلہ سے ملاقات کری، محمود علی سے۔ محمود علی اس وقت امیڈیٹ پولیس کمشنر کو فون کرتے بات کرتے ہیں، تو پولیس کمشنر نے کہا کہ ہم فیک رپورٹرز کو ہی پکڑ رہے ہیں، جو مسلمہ رپورٹرز ہے جن کو INPR کی جانب سے ایکریڈیشن کارڈ دیا جا رہا ہے یا پھر ڈسٹرکٹ کلکٹرز کی جانب سے ایکریڈیشن کارڈ دیا جا رہا ہے، ان کے کاموں میں ہم کوئی ریکارڈ نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت صحافی کہ ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے صحافی ہو گئے ہیں جو فیک ہیں۔ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے یا نہ بولنا چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ کوتاہیاں ہیں۔ صحافت کے نام پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس اگر آپ پیشے صحافت میں آنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک مقدس پیشہ ہے،
اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو رہنمائانہ خطوط ہے اس کو بھی آپ پورا کرنا چاہیے. ایک آپ کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو باشعور ہونا چاہیے. کسی ایک کا میں نے سنا ہے کہ کئی لوگوں سے, میں بھی کہیں دیکھ رہا ہوں, اگر کہیں کوئی پولیس اسٹیشن میں کوئی واقعہ آتا ہے یا شوہر بیوی کا کوئی کیس آتا ہے تو ہمارے جو صحافی ہے, میں خود ساختہ صحافی تو کسی کو نہیں کہوں گا, لیکن پولیس کمشنر نے کہا کہ ہم خود ساختہ صحافیوں کو ہی روک رہے ہیں. تو ہمارے چند صحافی جو ہے وہ چلے آتے ہیں, وہ خاتون کو پکڑ لیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر کیسا مار رہا ہے, کیوں مار رہا ہے, کیا بتا رہا ہے, کہ مختلف اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پیشے صحافت میں اس کو زیب نہیں دیتا. آپ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں بتانا کہ خواتین پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو چھپایا جائے, بلکہ پیش کرنا چاہیے, لیکن سکے کے دو رخ کو بتانا چاہیے. کسی ایک رخ کو بتاتے ہوئے کسی جو اگر یہ بتایا گیا, اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوری کیسز کے بعد سے کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی جھوٹے الزامات عائد کر لیے جا رہے ہیں. تو ہم کو ایک باحثیت صحافی کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو حقیقت کیا ہے. بالکل اگر کوئی خاتون پر ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اٹھانا بھی چاہیے, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں جب جھگڑے ہوتے ہیں, اختلافات آ جاتے ہیں, تو پھر جو نہیں ہوتا وہ بھی الزامات عائد کیے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ دو رخ کی آپ رپورٹنگ کری جائے. آپ وہ خاتون سے بھی انٹرویو کر لیجئے, وہ خاتون جس کے خلاف الزام عائد کرے, اس کا شوہر ہے یا پھر ساس ہے یا سسر ہے یا کوئی اور ہو, اس کا بھی انٹرویو کر لیجئے اور دونوں کو پیش کر دیجئے برابر. میں سمجھتا ہوں کہ صحافی یہ ذمہ دار صحافی اس کو ہی کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, صرف ایک کو بتایا جا رہا ہے, پھر دوسروں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے, سوال کرنا کا طریقہ نہیں آ رہا ہے لوگوں کو. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایشو کیا ہے, ایشو کے تعلق سے ہم کو پہلے معلومات کر لینا چاہیے, پھر اس کے بعد سامنے والے سوال کرنا چاہیے. ایسے کئی سینئر قائدین سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے, منسٹروں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض صحافیوں کو تو ایشو ہی معلوم نہیں رہتا ہے. اب ایک قائد کا نام لینا نہیں چاہتا, اس نے کہا ہے کہ وہ تیلگو میں پریس کانفرنس کیا تھا تو ہمارے لوگ وہاں پر موجود تھے. ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو زبان آنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کو لوکل لینگویج تو آنا چاہیے. تو جب قائد نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک اردو کے صحافی آئے, مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے بھی بتائیے, تو میں نے کہا بھائی ایشو کیا ہے آپ پوچھیے, سوال میں بتاتا ہوں. نہیں وہ تیلگو میں جو بولے ہیں آپ وہی بول دیجئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نالج کتنی ہے. بلکہ آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آپ جو قائد ہے وہ کس چیز پہ بات کر رہا ہے, وہ اس کے اوپر آپ بات کیجئے, سوال کیجئے. لیکن اس کو جا کے کر رہے ہیں کہ آپ تیلگو میں جو بول دیے وہ اردو میں بول دیجئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہے. بلکہ ہم کو اپنے مسائل پیش کرنا چاہیے, اور وہ جو قائد جن ایشوز پہ بات کر رہا ہے اس کی بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے, تبھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو یہی ہوگا کہ آپ تیلگو میں جو بولے وہ اردو میں جو بولے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہوتی. ہم وجہ صاحب پچھلے سال یعنی کہ پیچھے تھوڑا سا جائیں گے, جو پرنٹ میڈیا کا دور تھا, اگر ہم کسی صحافی کو اگر ملنا تو بہت مشکل ہوتی تھی, یعنی کہ اس کا موبائل نمبر یا اس سے کیسی ملاقات کریں, کیونکہ ہم کو کچھ خبر دینی پڑتی ہو یا تو دفتر جانا پڑتا ہے. لیکن آج کا ماحول ایسا ہو گیا کہ ہر گلی, ہر نکڑ, ہر چوراہے پر ایک صحافی نظر آ رہا ہے. اس کے گلے میں آئی ڈی کارڈ ہے. تو اس کے لیے کیا ایجوکیشن پڑھائی ضروری نہیں ہے, یا ماس کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے صحافت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں بہت سے ایسے سینئر صحافی ہے جن کا تجربہ ہے, جو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری یافتہ صحافیوں کے پاس بھی وہ تجربہ نہیں ہے, وہ تجربہ ہے. تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونا چاہیے, پھر یا تو پھر آپ کے پاس معلومات کا ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ جن صحافیوں کی بات, پہلے صحافی کی بات کر رہے تھے, وہ صحافیوں میں اور آج کے صحافیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں اس کو اعتراف کرتا ہوں. میں بھی 23 سال سے میڈیا سے وابستہ ہوں اور ایک ہی اخبار سیاست سے کام کر رہا ہوں. میں نے اپنے 23 سال کے دوران کئی چیف منسٹرز کو دیکھا ہے, جتنے بھی آئے ہیں چیف منسٹرز کو دیکھا ہے, کئی منسٹرز کو دیکھا ہے. ہر چیز کو میں نے ابزرو کیا ہے اور رپورٹنگ بھی کرنے کا مجھے احساس ہے. میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ G20 کانفرنس میں لندن بھی جا چکا ہوں, اور محمد علی شبیر کے ساتھ ایران بھی گیا تھا, اور ارکان پارلیمنٹ کے وفد کے ساتھ بحرین بھی گیا تھا. کئی نیشنل کانفرنس کا بھی مجھے اٹینڈ کرنے کا اعزاز حاصل ہے. سب سے پہلے ہونی یہ چاہیے کہ ہم کو اپنا جو صحافی ہے اس کو اپنا معیار بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے معیار کو گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم کو جھکنا نہیں ہے, نہ ہی کسی کو جبری طور پر جھکانا ہے, بلکہ ایشوز کو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں, دلچسپی دیکھیں, اخبار میں پڑھیں یا پھر ٹی وی میں دیکھنے کی کوشش کریں. لیکن آج کل ہو رہا کیا ہے کہ جو ایشوز ہے وہ ایشوز پر ہماری میڈیا توجہ نہیں دے رہی ہے.
जो तवज्जो देना चाहिए तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आज भी हम देखिए कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना में कई लोग परेशान हैं, कई लोगों के दवाखाने में जाके देखिए इलाज नहीं हो रहा, या तो बेड्स नहीं है, रोडों पे पड़े हुए हैं। हम उनकी मसाइल को, परेशानियों को नहीं पेश कर रहे हैं। वो हमारा फरीज़ा ये है कि हम उनकी मसाइल को पेश करें, हुकूमत के झंझोड़ने की कोशिश करें कि देखो हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, लोग वरांडे में पड़े हुए हैं। हम वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी पुलिस स्टेशन में चले जा रहे हैं, किसी फैमिली झगड़े में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ये छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको अपना मियार बरकरार रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम मजबूत रहेंगे तो हर ताकत हमारे सामने झुकने को तैयार, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती। हम अगर अपने आप में सही नहीं रहेंगे तो हर कोई अपने को झुकाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आजकल ब्लैकमेल करने की भी बहुत सी शिकायतें वसूल हो रही है, मीडिया की जानिब से ब्लैकमेल करने की बहुत सी शिकायतें हैं। मैं समझता हूँ कि ये पेशे सहाफ़त के लिए एक धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है, इसको नहीं होना चाहिए। बल्कि हमने कई लोगों को, ऐसे सहाफ़ियों को भी देखा है कि इनकी एक एक खबर की वजह से हुकूमतें गिर गई। वो सहाफ़त आज बरकरार नहीं है, शहादत का म्यार चाहिए। ये सब हमारे हाथ में है, हम चाहे तो दोबारा ये माहौल फिर ला सकते हैं। लेकिन हम बहुत से लोग जब भी हम किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, तो सहाफ़ियों के बारे में ब्लैकमेलिंग की शिकायत ज़्यादा मिल रही है, जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि सहाफ़ी को ऐसा होना चाहिए। अभी जो था प्रिंट मीडिया, उसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन अब आवाम की जो जुफ्तजू, जो नज़र है सोशल मीडिया पे है। यानी कि प्रिंट मीडिया में कल सुबह आएगी खबर आज की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाम में आएगी, लेकिन सोशल मीडिया पे 10 मिनट में हाजिर हो जा रही है। तो कहाँ से तस्दीक की जाएगी ये खबर सही है? बिल्कुल आपने सच कहा कि पहले ये होता था कि अगर कोई प्रोग्राम होता तो दूसरे दिन अखबार में खबर देखने को मिलती थी, कायदीन या आवाम बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे। छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ आपको, रिज़ल्ट एसएससी का हो या इंटरमीडिएट का, जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होता था तो शहर में रहने वालों को तो शायद मिल जाता था, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और बोर्ड ऑफ स्कूल सेकेंडरी यही है, अखबार के दफ्तर में जाके ले लेते थे। लेकिन अजला में रहने वालों को दूसरे दिन अखबार का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते आपको इमीडिएट लाइव टेलीकास्ट हो रहा, वो भी देखने को मिल रहा है, या फिर एक ही चीज़ खबर को बार बार देखने को मिल रहा है। अगर कोई खबर है तो उसका फिर उसका सिलसिला भी, या उसके आसपास का जो भी है उससे रिएक्शन वगैरह भी देखने को मिल रहा है। मगर अब सोशल मीडिया ये होगा, मिनटों में, सेकंडों में खबर फैल जा रही है, सारी दुनिया एक छोटे से कटोरे में तब्दील होकर रह गई है। हाँ, रही बात आपकी कि क्या वो तस्दीक, वो हर खबर सही है, मैंने पहले ही कहा है, सोशल मीडिया को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये भी कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आने वाली हर खबर भी सही है, इसको भी हम पूरी तरह से ये सोच लेना कि हम वही खबर सही है, ये भी गलत है। बल्कि हमको अपने अंदाज से तस्दीक कर लेनी चाहिए। मुख्तलिफ ज़राए हैं, खर्च किया जा सकता है। आप कोई चीज़ का कोई इशू आ रहा है तो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, सोशल मीडिया में हर चीज़ मालूम आती है, टेलीफोन आपके पास मैसूर है। आप किसी हिस्से का इलाका है तो अपने लोग वहाँ पर कोई है तो उनसे बात कर लीजिए, या फिर मुतालिका अहदेदार से उससे बात कर लीजिए, या फिर मिनिस्टर से, या फिर जो भी जिम्मेदार है उससे बात किया, मौकामी रुकन से बात की जाती है। लेकिन आजकल हो रहा क्या है, मैं आपको पहले बताऊँ, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें तो मोड़ कर पेश की जा रही है, जिससे लोगों का एतमाद उठ रहा है। लेकिन थोड़े लोग हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं और उसको कबूल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अंधा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बलबूते पर फुल तहक़ीक़ करने के बाद ही उसकी हम लोगों के सामने या फिर आवाम के सामने बासित ज़िम्मेदार साफ़ी ये बताना चाहिए कि ये बात सही है, ये बात गलत है। हुकूमत की जानिब से जो एक्रेडिटेशन कार्ड पहले देते थे उसकी तादाद कम होती थी, यानी कि आप जैसा बताया कि डेस्क पे काम करने वालों को भी देना चाहिए, बाद में उन्हीं को भी दे दिया गया। लेकिन अब जो है 100 जाके हज़ारों में तादाद हो गई। क्या आपको लगता है कि शहर हैदराबाद में इतने हज़ार सहाफ़ी हैं? हाल ही में जब सहाफ़ियों के लिए कोरोना वैक्सीन का खुसूसी ड्राइव शुरू किया गया था, मुहिम शुरू की गई थी, तब एक हुकूमत की जानिब से या फिर महकमे इत्तलात और नशरियात की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया था। बताया गया था कि हैदराबाद में INPR की जानिब से जो एक्रेडिटेशन दिए जा रहे हैं वो तकरीबन 3000 से 4000 के दरमियान है। चलिए ठीक है, 3000 से 4 में हो। उसके अलावा हैदराबाद कलेक्ट्रेट से भी चंद सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी होता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 4000 सहाफ़ी की बात की जा रही है, तो उंगलियों में गिनने वाले अखबार थे। उर्दू ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए या अंग्रेज़ी ले लीजिए, या फिर न्यूज़ चैनल्स की बात ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, अंग्रेज़ी ले लीजिए या उर्दू ले लीजिए, वो भी उंगलियों में गिनने वाले जन हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक के पास तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 भी लोग लगा लिए तो भी मैं नहीं समझता कि 1000 लोग ज़्यादा होंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 3 से 4000
ایکریڈیشن کارڈ دیے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکریڈیشن کارڈ دینے سے پہلے تصدیق کر لی جائے کہ جس صحافی کی درخواست آئی ہے یا پھر ادارے سے درخواست جو آئی ہے وہ ادارے کی کارکردگی کیا ہے, کتنے سال سے وہ کام کر رہا ہے, اور اس کے اب تک کتنے جو کارنامے ہیں یہ انہوں نے کیا کام انجام دیا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جس کو معلوم ہے کہ وہ کون سا اخبار کام کرتا ہے. اخبارات کے لیے تو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اخبار کے آفس سے ہی لیٹر جانا چاہیے جس کی بنیاد پر ایکریڈیشن کارڈ جاری ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ٹی وی چینلز کے لیے بھی یہی رولز ہوگا. پھر جب یہی رولز ہوتا ہے تو پھر ہزاروں لوگوں کو جب ایکریڈیشن کارڈ دیے جا رہے ہیں تو کہاں سے دیے جا رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ رشوت کی بو آ رہی ہے, مطلب ڈپارٹمنٹ ایک رشوت میں ڈوبا ہوا ہے, تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ کارروائی کریں؟ دیکھیے آپ نے جس طرح سے الزام لگایا کہ رشوت ستانی کی جو بات کی جا رہی ہے, کرپشن کی جو بات کی جا رہی ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ محکمہ اطلاعات و نشریات کی جو کمشنر ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہا ہے اس کی انکوائری کرنا چاہیے. ہر چیز کی جب انکوائری ہوتی ہے تو سب سامنے آتا ہے, لیکن اگر انکوائری نہیں ہوں گی تو پھر یہ سلسلہ بڑھتے جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حقیقی صحافیوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے, فیک صحافی جو ہے ان پر روک لگانا تو ضروری. لیکن اب آج کے دور میں تو خط صاحب کے پاس بھی ایکریڈیشن کارڈ ہے, موچی کے پاس بھی ایکریڈیشن کارڈ ہے, تو کیا بیسس پہ معلوم نہیں کہ ڈپارٹمنٹ اس کو ایشو کرا. لیکن آپ بس اتنا بتا دیجئے کہ تعلیمی ادارہ صحافی بننے کے لیے کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے یا پھر انگریزی زبان میں چاہیے آپ کو؟ دیکھیے BCG ہے, MCG ہے, آپ اردو آپ نیشنل یونیورسٹی اپنی ہے نا مولانا ابوالکلام آزاد, وہاں پر اردو میں بھی ہے, اردو میں بھی صحافی کا کورس ہے, ڈپلوما بھی کئی کورسز ہے, اسے بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ صحافت جو صحافی ہے وہ اس کو صحافت کے بیسک رولز معلوم ہونا چاہیے. جب تک اگر کسی صحافی کو بیسک رولز معلوم نہیں ہے, وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کیا ٹی وی چینل یا پھر ٹی وی کا یہ مائک لے کے یا پھر قلم لے کے مارکیٹ میں اترتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو معلومات نہیں ہوں گی وہ کیسا اپنی ذمہ داری نبھائے گا, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے آپ کے اوپر نالج نہیں آئے گا. ایشو سے آپ جب واقف نہیں ہوں گے, آپ کو حالات کیا ہے اس سے واقف نہیں ہوں گے. آپ پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, اگر کسی وزیر کو کسی بھی علاقے کا اچانک دورہ کرنا ہوتا, وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ہوتا, تو وہ پہلے میڈیا کو انفارمیشن مل جاتی تھی کہ صبح 6 بجے یا 10 بجے منسٹر کی گاڑی سے یا پھر GHMC سے گاڑی نکل رہی ہے. تمام صحافیوں کو وہاں پر طلب کیا جاتا تھا اور سب کے ساتھ منسٹر جا کے وہاں پر دیکھتا تھا, فیلڈ کا جائزہ لیتا تھا. جب ہم حالات دیکھتے ہوئے لوگوں کی شکایتوں کے اوپر یا پھر حالات کے لحاظ سے ہم بھی منسٹر سے سوالات کرتے تھے, منسٹر کے بھی جواب ہوتا تھا, اور ہم اپنے انداز میں اپنی خبر بنایا کرتے تھے کہ حالات کیا ہے, منسٹر نے کیا لوگوں سے بات چیت کی, عہدیداروں کو کیا ہدایت دی اور مقامی عوام کو کیا بھروسہ دلایا, اس کی ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے. آج یہ دور ختم ہو گیا ہے. جب سے تلنگانہ آیا ہے, تلنگانہ آنے کے بعد ہم چاہتے تھے کہ تلنگانہ کے بعد ہمیں مزید آزادیاں ملیں گی, لیکن ہمارا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیکریٹریٹ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے, اور جو منسٹرس ہے وہ کسی بھی علاقے کا دورہ کرتے ہیں تو اس کی ہمیں اطلاع نہیں دی جاتی. منسٹر کے دورہ ہونے کے بعد ہمیں منسٹر کے آفس سے ایک پریس نوٹ جاری کیا جا رہا ہے کہ منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا ہے, یہ ایشوز کو انہوں نے دیکھا, اس کا جائزہ لیا اور اس کی ہدایت دی ہے, جبکہ یہ رپورٹنگ نہیں ہوتی. یعنی کہ کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں. کوئی سوال آپ کو کوئی سوال کرنے کا اجازت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کوئی جواب دیں گے, بلکہ وہ جو کہیں گے آپ کو وہی چھاپنا پڑے گا یا پھر بتانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہے, بلکہ صحافت تو یہ ہونی چاہیے کہ کھلی کتاب کی طرح ہونا چاہیے. منسٹر کو بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی کھلے انداز میں کام کرنا چاہیے. وہ عوام ایک خدمت گزار ہے, عوام نے ان کو چن کے منتخب کیا ہے, عوام کے مسائل کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو جب وہ عوام کا سامنا کرنے جا رہے ہیں تو پھر ان ڈر کس بات کا؟ کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہیں, کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے چھپایا جا رہا ہے دوروں کو, اور صحافیوں کو سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس مضمن میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس بھی پہلے سیکریٹریٹ میں ہوا کرتا تھا. کابینہ کے اجلاس کے بعد جو انفارمیشن منسٹر رہتے تھے, کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے میں کتنی چیزیں تھیں, کتنوں پر ڈسکس کیا گیا, کیا اس پر فیصلے کیے گئے, اس کی سرکاری طور پر وضاحت کرتے تھے پریس کانفرنس کے ذریعے. آج کابینہ کا اجلاس پرگتی بھون میں ہو رہا ہے, اور پرگتی بھون سے چیف منسٹر کے آفس سے پریس نوٹ جاری ہو رہا ہے, اور پورے میڈیا کو اسی پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. نہ کسی کو کوئی سوال کرنے کی اجازت ہے, نہ کوئی جواب دینے والا آپ کو تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اور حکومت اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ صحافت کو اور حکومت کو مل کر کام کرنا چاہیے. عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون چاہیے. اگر کسی صحافی کی جانب سے یا پھر کسی میڈیا کی جانب سے
कोई मसाइल को निशानदेही की जाती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन मसाइल को हल करें। पहले होता था कि डिपार्टमेंट को नोटिस दी जाती थी या मुताल्लिक़ अहदेदार को नोटिस दी जाती थी, आज ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। बल्कि ये कहा जा रहा है, ऑफिशियल्स तो खुलेआम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दबे अल्फाज़ों में ये बात की जा रही है कि हमें मीडिया से बात करने से रोक दिया जा रहा है, लिहाजा आप हमसे बात मत कीजिए। अगर इत्तेफाक से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात भी है, वो बात भी कर रहे हैं, तो वो अपना नाम ज़ाहिर न करने की वो हमें हिदायत दे रहे हैं। तो ऐसा दौर की हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा दौर से हमें गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए दोनों भी जिम्मेदार है, हुकूमत भी जिम्मेदार है, सरकारी मशीनरी भी जिम्मेदार है और सहाफ़त भी जिम्मेदार है। हम सबको अपना अपना सही रोल जब अंजाम देंगे तभी हालात को सही अंदाज में हम लोगों के सामने पेश कर सकेंगे। और देखने में ये भी आ रहा है कि आवामी कुछ मसला होता है, पहले ज़माने में होता था तो घर के बड़े लोग बैठ के आपस में बात करके मसले को ख़त्म करते थे, या फिर उलमा इकराम को बुलाकर या उनके पास जाकर मसले को ख़त्म करते थे, जैसे कि घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरीक़े का मसला हो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हर मसले को सोशल मीडिया पर वायरल कर दे रहे हैं, चाहे मियाँ बीवी का झगड़ा हो या प्रॉपर्टी का मसला हो, किसी से भी मसले में। तो आप आवाम को क्या मैसेज देंगे, ये कि हर बात मीडिया में डालना या करना जो अच्छा है, या फिर? देखिए, जो बातें ज़रूरी होती है, समाज में चंद चीज़ें हैं जिनके बारे में बोलना ज़रूरी है, वो बोलना चाहिए। जिनको पर्दे में रख के मसले को हल करना चाहिए, वो पर्दे में रख के रखेंगे। घर की इज़्ज़त को बाज़ार में लाना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, और सहाफ़त का जो ज़िम्मेदारी है, जो पेशा है, वो भी इसकी ज़ात नहीं है, ताकि किसी की आप सहाफ़ती उसूल में भी ये है कि किसी की ज़ात को आप बदनाम नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके पास कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप अपने अंदाज़ में उसको हल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात मीडिया में करें, आप अपने तरफ से कुछ हल हो सकता है। आपके कुछ अहदेदारों से ताल्लुकात है या फिर पुलिस अहदेदारों से आपके ताल्लुकात है, किसी से कुछ बात बन सकती है, जितना हो सकता है मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर होगा क्या है, अब होगा क्या बोले तो मसले को हल करने की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ब्लैकमेल की जो टैक्टिस है, मैं समझता हूँ कि समाज के लिए नासूर बनती जा रही है। हर शोबे में आ गई है ये, किसी एक शोबे में नहीं बोल सकते आप, हर शोबे में ब्लैकमेल की टैक्टिस आ गई है, जिससे हर शोबा मुतासर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़त पर लोगों का जो भरोसा था, इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो भरोसा घटता जा रहा है। अभी भी लोगों में उतना अभी भी भरोसा मैं मानता हूँ ना, आज सियासी क़यादीन पे से तो लोगों का भरोसा उड़ गया है, अदलिया पे लोगों पर भरोसा फिर भी बाकी है, थोड़ा मैं पूरी तरह है कि नहीं, फिर भी अदलिया पे भरोसा है। सहाफ़त पर भी मीडिया लोगों को भरोसा है, लेकिन सहाफ़ियों को अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाना चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में गफलत कर रहे हैं, किसी से कोई जानिबदारी कर रहे हैं, गैर जानिबदार नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि गैर सहाफ़ी को गैर जानिबदार रहना चाहिए और हक़ाइक़ को पेश करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हमारे मोहम्मद नईम मुजाहिद साहब, जो थोड़ी सी रोशनी डाल रहे थे कि सहाफ़त क्या है और सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी क्या होती है। कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल के साथ मैं अजीम शेख, फैक्ट न्यूज़, हैदराबाद।